ہمارے ہاں گندم کا قحط کہہ لیجیے یا بحران ہوا تھا، آپ کو یاد ہے ناظم الدین کے دور میں جب بڑے بڑے نعرے سڑکوں پہ لگے تھے، آج تو چینی کی قیمت آسمان پہ پہنچ جاتی ہے تو کوئی ہلتا نہیں، ذرا گندم کی قلت ہوئی تھی تو ناظم الدین کے خلاف ہائی روٹی اور اس کے پیٹ پر 10,000 تندیں اور یہ کھاؤ ہے بہت اور یہ کھاتا ہے بہت، اور ایز اے رزلٹ ملک میں بحران ہو گیا ہے گندم کا، یہ نعرے لگے تھے، تحریکیں چلی تھیں۔ اس دور میں پڑھ رہا تھا واشنگٹن آرکائیوز میں کہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے وزیر تجارت جن کے ذمہ گندم کو امپورٹ کرنا یا درآمد کرنا جن کی ڈیوٹی تھی وہ وہاں موجود تھے، فضل الرحمان صاحب ان کا نام ہے، آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے۔ اس میٹنگ میں کمانڈر ان چیف صاحب بھی تھے اور میں حیران ہو گیا یہ کارروائی پڑھ کے کہ کمانڈر ان چیف صاحب ایک الیکٹڈ وزیر پر، ایک سیاسی وزیر پر چڑھ دوڑے اور اس پر انہوں نے ہر طرح کی تنقید کی۔ میرا مطلب یہ کہنے کا کہ لیاقت علی خان کے جانے کے بعد جو ایک یہاں قحط پیدا ہوا، ایک بحران پیدا ہوا، ایک خلا پیدا ہوا، اس خلا سے فائدہ اٹھا کر فوج آگے آ گئی اور پھر اس کے بعد ہماری یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ فوج اس ملک میں حاوی رہی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن دنوں آپ کو یہاں جمہوریت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے پس پردہ فوج ہوتی ہے، الیکشن بھی وہی کراتے ہیں، اپنی مرضی سے لوگوں کو منتخب کرواتے ہیں، تقدیر کے فیصلے بھی وہی کرتے ہیں، قوم کے مقدر کے فیصلے بھی وہی کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ فیصلے بھی وہ کرتے رہے ہیں۔ کبھی نہ کبھی جب یہ ریکارڈ آپ کے سامنے آئے گا، میرے پاس تو شواہد ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فیصلے بھی وہ کرتے رہے ہیں کہ کس کو کتنا عرصہ وزیر اعظم رکھنا ہے، کس کو کب اتارنا ہے، کس کو کب لانا ہے۔ یہ جو آپ کو یہاں کھیل نظر آتا رہا، ایک گیا دوسرا آیا، پھر ایک گئی پھر دوسرا آیا، یہ سارے کا سارا کھیل کنٹرول وہ کرتے تھے، نہیں کوئی جمہوریت صحیح معنوں میں حقیقی تھی نہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شراب تھا تو میں کہتا ہوں ہاں، اس لیے کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ملک جس کو ہم نے اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کہا تھا، فلاحی سے میں گھبراتا اس لیے ہوں کہ اس کو آپ کہیں روشن خیال نہ سمجھ لیں۔ آج کل میں کل ہی ایک شخص کا کالم پڑھ رہا تھا جنگ اخبار میں، وہ قائد اعظم کے تصور کے حوالے سے ساری باتیں کرتے ہیں۔ پاکستان وہ چاہتے تھے کہ اعتدال پسند ملک ہو، روشن خیال ملک ہو، بار بار روشن خیال ہو، جمہوری ہو، کسی جگہ ذکر اسلامی کا نہیں کیا، کسی جگہ ذکر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی قائد اعظم نے اسلامی کا لفظ بھی استعمال کیا تھا، حالانکہ 1937 کے بعد جب میں قائد اعظم کی تقریریں پڑھتا ہوں ہر موقع پہ انہوں نے اسلام کہا، ہر موقع پہ اسلام کا لفظ استعمال کیا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ قائد اعظم کو یہ تنقید کریں کہ جی وہ اسلام کی بات کرتے تھے، بار بار بقول ان کا ایک فکرہ ہے جو میرے ذہن میں پیوست ہے۔ نواوت کے ایک مضمون میں نے پڑھا تھا کہ جی اسلام کی قوالی کرتے تھے، درست آپ کی یہ تنقید جائز ہے، قائد اعظم کو موقع کتنا ملا، ان کی صحت ہی کیا تھی پاکستان بننے کے بعد، زندہ رہتے تو شاید یہ قوالی حقیقت میں بدل جاتی۔ قوالی چلیے اسلام کی کرتے تھے، لوگوں کو امید دلاتے تھے، لوگوں کو اسلام کا پیغام ہی دیتے تھے، یہ قوالی خدا نخواستہ کوئی روشن خیالی کی سیکولرزم کی قوالی تو نہیں تھی۔ بہرحال مطلب یہ کہنے کا کہ اس لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ یہ شراب، لیکن میں جب اس کو انٹرنیشنل کنٹیسٹ میں دیکھتا ہوں تو مجھے عجیب و غریب ایک حیرت ہوتی ہے اور ایک عجیب و غریب انکشاف ہوتا ہے۔ میں ہندوستان کے مصنفین اور رائٹروں کی عبارتیں پڑھتا ہوں تو اس وقت بھی مجھے یہی احساس ہوتا ہے۔ کلدیپ نیر نے ایک بار نہیں سینکڑوں مضامین میں یہ بات کہی ہے، ہندوستان میں چھپنے والی درجنوں کتابوں میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ جی ہندوستان کا جو خواب ہم نے دیکھا تھا، جس سیکولرزم کا نہرو نے نعرہ لگایا تھا، جس سیکولرزم کا اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور خواب دکھایا تھا، وہ ہے ہی نہیں یہاں پر، یہ تو وہ ہندوستان ہے ہی نہیں جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا۔ 1776 میں امریکہ کو آزادی ملی، فاؤنڈنگ فادرز نے وہاں تقریریں کی، دستور بنا، آج تک امریکہ میں 4 صدیوں کے بعد بھی یہ جھگڑا ہے کہ جی فاؤنڈنگ فادر نے تو امریکہ یوں کہا تھا، یہ یوں نہیں ہوا، فاؤنڈنگ فادر نے تو ہم سے یہ کہا تھا، اس بات پہ یہاں عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مطلب یہ کہنے کا میرے بھائی کہ ایک منزل ہوتی ہے، ایک آرزوؤں کا قافلہ ہوتا ہے، ایک تمناؤں کا قافلہ ہوتا ہے، وہ تمنائیں اور وہ آرزوئیں کبھی کبھی تاریخ میں کئی صدیوں میں پوری ہوتی ہیں اور کبھی کبھی نہیں بھی پوری ہوتی۔ یہ واویلا کہ جی پاکستان اسلامی جمہوری نہیں بن سکا، چنانچہ ہماری آزادی حقیقت نہیں ہے، پھر یہ واویلا تو دنیا کے ہر ملک میں ہے۔ مجھے کوئی ملک دنیا کا یاد نہیں پڑتا جہاں اس حوالے سے بحث نہ جاری رہتی ہو کہ جی ہم نے تو یہ دیکھا تھا، ہم نے تو وہ دیکھا تھا۔ پچھلے دنوں کیمبرج یونیورسٹی کی اسٹڈی پڑھ کے میں اور بھی لطف اندوز ہوا۔ وہ کیمبرج کی اسٹڈی مختصر یہ کہتی ہے، بڑے زبردست اسکالرز ہیں لوگ، بڑی انہوں نے محنت کی، بڑی خوبصورت اسٹڈی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی برطانیہ میں ہمارے پاس 86 برین تھے،
86 ब्रेन थे, 86 ऐसी शख्सियात थी, 86 ऐसे ज़हन थे जिनके सबब हमने सदियों तक दुनिया पे हुकूमत की और हमारी सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था। और आज से देखिए जी कैसा कहता है कि हमारे पास कोई ब्रेन है ही नहीं। 86 ब्रेन थे जिनके सबब हमने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। ब्रेन तो इतने ही होते हैं, बाकी तो माब होता है, एक हजूम होता है। वो ब्रेन कहते हैं 86 थे जिनके सबब हमने दुनिया पे इतनी देर हुकूमत की कि हमारी सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था, और आज हम एक छोटा सा मुल्क रह गया, हमारे पास ब्रेन ही नहीं है। मतलब मेरा ये कहने का मेरे भाई, ये रोना हर जगह है। हिंदुस्तान में भी है कि वो सेकुलरिज्म कहाँ गई, अमेरिका जैसे मुल्क में भी है कि जी फाउंडिंग फादर्स ने ये कहा था और यहाँ अब उसके उलट सब कुछ हो रहा है। अब हम भी इसी तरह ये कहते हैं कि जी कायद आज़म ने तो हमें इस्लामी जमहूरी मुल्क का वादा किया था, यहाँ ना इस्लाम है, ना जमहूरियत है, ना फलाह है, ना इंसानी बराबरी है, ना इस्लामी अदल है। बिल्कुल 100% दुरुस्त है। इसको मंजिल की हैसियत से जिंदा रखिए, इसको मंजिल की हैसियत से ज़हनों में रखिए, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि हमारी आज़ादी हकीकी नहीं है। ये बताते खुद अलामत है इस बात की कि हमारी आज़ादी हकीकी है। हमारे दिलों में एक मंजिल है, हमारे दिलों में एक ख्वाब है जिसको हम शर्मिंदा ताबीर करना चाहते हैं। अगर ये आज़ादी हकीकी ना होती तो आपके दिलों में ये ख्वाब भी ना होता, आपके दिलों में ये आरज़ू भी ना होती। आप इस तरह की बात सोच भी ना सकते कि हमने ये बनना है और हमने वो बनना है। आज आपका मुकद्दर आपके हाथों में है तो आप ये सोचते हैं कि हमें यूं करना है, और आप अपनी नाकामियों को किसी और की आज़ादी के खाते में ना डालिए। ये हमारी अपनी नाकामियां हैं, ये हमारी अपनी इसको मैं कहूँगा एक कमी है कि हमें जो चाहिए था वो हम हासिल नहीं कर सके। अब वो बात शुरू हुई थी सरदार साहब से, तो मैं जब ये हकीकत और शराब देखता हूँ तो मैं समझता हूँ यार सरदार हमसे ज्यादा अक्लमंद है, जिनको इस हकीकत और शराब का पता ही नहीं, और वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में बनता तो ये हो जाता। इस हवाले से मैं अगले दिन एक किताब पढ़ रहा था, मुझे उसमें 2-4 बातें बड़ी दिलचस्प नजर आई। एक तो आप मेहरबानी फरमाकर, आजकल हमारे यहाँ चूंकि हिंदुस्तान यात्रा का बड़ा रवाज है, लोग हिंदुस्तान में बहुत जा रहे हैं, वो वापस आकर अपने तासुरात लिखते हैं, और इनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो सेकुलर ज़हन के हैं, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनके नज़दीक हिंदुस्तान एक बड़ा आइडियल मुल्क है, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो हर लिहाज से हिंदुस्तान से बड़े मुतासर हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो मुझे उन्हें देखकर हैरत होती है कि वो बड़े कट्टर पाकिस्तानी बन चुके होते हैं। परसों की बात है, अभी 4 दिन पहले की, 19 मार्च, आज 23 मार्च है, 19 मार्च के जंग का आप संडे सप्लीमेंट देखिएगा। उस संडे सप्लीमेंट में इब्रार हैदर साहब हैं, कोई साहब जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन वो शायद जंग के रिपोर्टर होंगे या जंग के सब एडिटर होंगे। वो जर्नलिस्टों की एक एसोसिएशन के साथ हिंदुस्तान तशरीफ ले गए थे, वापसी पर आकर उन्होंने वो मजमून लिखा है, अगर मौका मिले तो उसको देखिएगा। मैं उनके इस बात से बड़ा इंप्रेस हुआ, या मुझे उनकी ये बात बड़ी दिल लगी, बहुत अच्छी लगी कि आखिर में उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में, मैंने मुख्तसर ये कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो हशर हो रहा है उसका भी नक्शा है उसमें। मुसलमानों को जिस तरह वहां दबा के रखा गया है, जिस तरह उनके चेहरों पे उदासी, महरूमी और नाकामी उनको हर जगह विजिबल नजर आई, विजिबल। नंबर 2, जिस तरह की हिंदुस्तान में उनको एब्जेक्ट पॉवर्टी जो आंखों से देखी जा सकती है वो नजर आई। मुझे इससे याद आ गया कि लंदन टाइम्स ने 1990 में एक सप्लीमेंट इशू किया था, 1990 में। अब ये 2006 है, 16 बरस पहले को आप ज़हन में रखिए, तो उसमें लिखा था कि कलकत्ता में 1 लाख लोग फुटपाथ पे सोते हैं, फुटपाथ पे पैदा हुए हैं, वही उनका घर है, वही उनको मरना है।